بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آپ کو درخواست لکھنے کے لیے کہا گیا تھا، یقیناً آپ نے درخواستیں 2 عنوانات پر لکھنی تھیں، آج خود لکھ لی ہوں گی۔ اگر کسی بچے کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو تحریری شکل میں آپ درخواست دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کے مطابق دیکھ لیں کہ اس کے مطابق صفحہ نمبر 65 پر بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں درخواست کو، اس کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس کے مطابق بھی لکھا ہے کہ نہیں۔ کوئی کمی رہ گئی ہو اس کمی کو دور کر لیجئے۔ صفحہ نمبر 66 پر امید ہے تمام بچوں نے اسی کے مطابق لکھا ہوگا۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کمی کو دور کر لیجئے، اغلاط کی تصحیح کر لیجئے۔ آج کا کام کرنے سے پہلے بیٹا تمام طلباء علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا آج نئے سبق کا آغاز کریں گے، ناممکن سے ممکن کا سفر۔ ناممکن سے ممکن کا سفر یعنی ایک چیز ناممکن تھی اسے ممکن بنا دیا۔ کنہوں نے بنایا ان کے بارے میں معلومات۔ اب کس چیز، کون سی چیز ناممکن تھی اور اس کو ممکن بنایا جی؟ سب سے پہلے بلند خوانی اور ساتھ ہی تفہیم بھی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی۔ انسان پرندوں کو فضا میں اڑتے ہوئے دیکھتا تو اس کے جی میں بھی پرندوں کی طرح اڑنے کی خواہش پیدا ہوتی۔ فضا ہوا، جی دل میں۔ وہ سوچتا کاش میرے بھی پر ہوتے اور میں بھی فضاؤں میں اڑتا پھرتا۔ فضا میں اڑنے کے خواب تو بہت سونے دیکھے، مگر اس کی تعبیر کیسے ممکن ہو، اس کی وضاحت کیسے ممکن ہو، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ امریکی فوج 1903 عیسوی میں ہوائی جہاز بنانے کی کوشش میں مصروف تھی، یعنی مشغول تھی۔ جہاز تو بن گیا مگر یہ اڑان نہ بھر سکا، یعنی اڑ نہ سکا۔ ایک امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ شاید اڑنے والی مشین بنانے میں 10 لاکھ سال سے لے کر 1 کروڑ سال تک کا عرصہ لگ جائے گا، یعنی اتنی مدت، 10 لاکھ سال سے 1 کروڑ سال کا عرصہ، یعنی اتنی مدت لگ جائے گی۔ لیکن ابھی اس بات کو صرف 8 روز گزرے تھے، یعنی 8 ہی دن، کہ 2 آدمیوں نے ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر اہل دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ناقابل یقین یعنی جس پر جو یقین کے قابل نہ ہو، ایسا کارنامہ انجام، اہل دنیا، دنیا والوں کو حیرت یعنی ششدر گردی۔ یہ تھے ولبر رائٹ اور اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ، یعنی 2 شخص جنہوں نے ناقابل یقین کارنامہ انجام دے کر دنیا والوں کو حیرت میں ڈالا۔ وہ 2 شخص کون سے تھے بیٹا؟ ولبر رائٹ، آرول رائٹ، دونوں بھائی تھے۔ ولبر رائٹ 16 اپریل 1867 عیسوی کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی آرول رائٹ 19 اگست 1871 عیسوی کو ریاست اوہیو میں پیدا ہوا۔ دونوں بھائی تمام عمر اکٹھے رہے۔ وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ گہرے دوست بھی تھے۔ وہ ایک ساتھ رہتے، ایک ساتھ کھیلتے، ایک ساتھ کام کرتے اور ایک ساتھ سوچتے تھے۔ وہ ملٹن رائٹ نامی ایک پادری کے بیٹے تھے۔ پادری کہتے ہیں عیسائیوں کے ہاں، جیسے مسلمانوں کے ہاں مولوی اور عیسائیوں کے ہاں پادری، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ رائٹ برادران کے والد اکثر چرچ کے معاملات کے سلسلے میں سفر میں رہتے، جیسے مسلمانوں کے ہاں مولوی مسجد کے معاملات میں اور پادری عیسائیوں کے ہاں معبد خانہ کہتے ہیں، یعنی عبادت کی جگہ کو چرچ کے معاملات میں۔ ان کی والدہ کالج کی تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ وہ ریاضی اور سائنس کی ماہر تھیں، یعنی مہارت 2 مضامین میں تھی، ریاضی اور سائنس۔ خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ آلات قواعد کے روح سے جمع واحد آلہ۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی، دیکھ بھال، تربیت، جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ افزائی، کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے، تجسس معنی تلاش، جستجو، وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، ڈھونڈیں،
کھوج لگانا ڈھونڈا۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان مانا توجہ، غلبہ تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری عام کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ ذخیرہ مطلب جمع کیا ہوا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا۔ مطالعے پڑھنے سے، کتب کے پڑھنے سے پرواز کے بارے میں تجسس، تلاش، جستجو کا جذبہ پیدا ہوا۔ 1878 عیسوی میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کھلونا جو ہیلی کاپٹر بنا ہوا تھا 3 چیزوں کے میٹیریل اس میں استعمال ہوا تھا۔ کاغذ، بانس، کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ کاغذ کسی کتاب کا صفحہ، بانس ڈنڈیاں، لکڑی کا ایک آلہ، کارک یہ بھی ایک فوم سے نرم نما چیز میٹیریل۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا۔ مساوی معنی برابر تھا۔ اس وقت آرویل کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان یعنی اڑنے کی چنگاری، آگ، شعلہ تو پہلے سے موجود تھی۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی، یعنی ایک جنون، شعلہ پہلے موجود تھا، اس کھلونے کو دیکھا تو مزید ان کے اندر وہ جو تڑپ تھی اس میں اضافہ ہوا۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہے۔ یہ کھیل ان کو بہت بھایا، یعنی ان کے مزاج سے خوب واقف۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ جب وہ کھلونا یعنی اس کا ایک میٹیریل کاغذ پھٹا، ربڑ ٹوٹا تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے ایسا کھلونا بنانے کی کوشش کی۔ وہ کھلونا جب بنایا وہ اس کا وزن زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہ سکا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوچا، نئی ترکیب ان کے ذہن میں آئی۔ وہ پتنگیں بنا کر، پتنگیں یہ بھی ایک کھیلنے کا آلہ جو ہوا میں گڈی کو کہتے ہیں، وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، کئی ڈھانچے، کئی خاکے، کئی نقشے تجربے کے طور پر آزمائے۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ پتنگیں یوں اڑتی جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ پر لگنا محاورہ، پر لگنا یعنی پر لگ گئے ہوں۔ 1899 عیسوی میں ولبر کی مدد سے آرویل نے ایک پرنٹنگ پریس کا مطلب چھاپا خانہ ڈیزائن کیا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے۔ 1892 عیسوی میں انہوں نے ایک سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہواباز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ محاورہ، اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی۔ حوصلہ، ہمت، تقویت، مضبوطی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ شرمندہ تعبیر کا مطلب بیٹا عملی شکل پانا، مکمل ہونا۔ 1900 عیسوی سے لے کر 1912 عیسوی تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے۔ مسلسل کا مطلب لگاتار، پے در پہ۔ یہ نیچے بیٹا آپ ایک تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ 17 دسمبر 1903 عیسوی کو شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر کی گئی پہلی پرواز کا مطلب، یہ پہلی پرواز، یہ جہاز نیشنل ایئر میوزیم واشنگٹن میں رکھا گیا ہے۔ ایئر میوزیم کہتے ہیں ایسا عجائب گھر جس میں فضائیہ سے متعلقہ چیزیں رکھی گئی ہوں۔ پھر 1903 عیسوی کا وہ تاریخی لمحہ آن پہنچا جب یہ دونوں بھائی ناممکن کو ممکن بنانے کی جستجو میں کامیاب ہو چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ، یہ تصویر والا جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 17 دسمبر کی بات ہے۔ آرویل 12 سیکنڈ سے زیادہ دیر فضا میں رہا۔ اس کے جہاز نے 37 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ اس روز دونوں بھائیوں نے 3 مزید اڑانیں بھری، یعنی 3 مزید جہاز اڑائے، 3 مرتبہ اضافہ اڑانے کی کوشش کی۔ ولبر 59 سیکنڈ فضا میں رہا اور 260 میٹر کا فاصلہ طے کیا۔ شمالی کیرولینا کے مقام کٹی ہاک پر دونوں بھائیوں کے علاوہ 4 لوگ اس ناممکن کو ممکن بنتا دیکھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ وہی تصویر ہے
جس کو لوگ دیکھ رہے تھے مقامی، انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تصویر کو کیمرے کے محفوظ کر لیا۔ اگرچہ فضا میں اڑنے کا کامیاب تجربہ ہو چکا تھا، تاہم زیادہ تر لوگ ان کے اس کارنامے سے ناواقف تھے، یعنی تعلق جانتے نہیں تھے۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہ تھے کہ انسان فضا میں اڑ سکتا ہے۔ 1908 عیسوی میں ولبر فرانس گیا اور اسے 90 میٹر کی بلندی پر اڑنے کا عملی مظاہرہ کیا۔ ایک فرانسیسی کمپنی ولبر کی اڑنے والی مشین بنانے پر آمادہ ہو گئی، تیار ہو گئی۔ جن دنوں ولبر فرانس میں تھا، آرول نے امریکہ میں کامیاب پروازیں کی۔ ان میں سے ایک پرواز 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکہ کا جنگی محکمہ رائٹ برادران کا جہاز خریدنے پر تیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رائٹ برادران کی شہرت کو پر لگ گئے۔ شہرت کو پر لگنا محاورہ کیا مطلب؟ بہت زیادہ مشہور ہو جانا۔ اخبارات قواعد کے روج سے جمع واحد اخبار میں ان کے بارے میں لمبی لمبی کہانیاں چھپنے لگی، یعنی لمبی لمبی کہانیاں ان کے بارے میں شائع ہونے لگی۔ وہ ہیرو بن چکے تھے، لہذا وہ ایسا کام انہوں نے کر دیا تھا جو ناممکن تھا۔ اب وہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہر طرف کہانیاں چھپنے لگی، ان کی شہرت کے چرچے ہونے لگے، انہیں ہیرو شمار کیا جانے لگا۔ جہاں جاتے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلتے، لیکن دونوں بھائیوں کو شہرت سے کوئی سروکار نہ تھا، کوئی تعلق نہ تھا، شہرت سے مشہوری سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ واپس اپنے قصبے میں آ گئے اور اپنے جہاز کو خوب سے خوب تر بنانے کی کوششوں میں لگ گئے۔ انہوں نے بہت سے اور لوگوں کو بھی اڑنا سکھایا۔ ولبر رائٹ ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہو کر 1912 عیسوی میں دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے پردہ فرما گیا۔ بھائی کی موت کے بعد آرول مرتے دم تک اپنے جہاز کا ڈیزائن بہتر کرنے میں لگا رہا۔ آرول کا انتقال معنی منتقل ہونا 1948 عیسوی میں ہوا۔ آج ہمارے پاس برق رفتار یعنی بجلی سے بھی تیز جہاز موجود ہیں۔ خلائی گاڑیوں نے خلا کی تسخیر کو ممکن بنا دیا۔ خلائی کا مطلب یعنی زمین کی ایسی جگہ، کرہ ہوائی کے باہر کا آسمان، کرہ ہوائی کے باہر کا آسمان۔ خلا خالی جگہ کو کہتے ہیں، تصغیر کہتے ہیں گرفت میں، تصغیر کہتے ہیں گرفت، تابع کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے فضائی و خلائی عجائب گھر میں رکھا گیا پہلا ہوائی جہاز ہمیں یاد دلا رہا ہے یہ سب رائٹ برادران کے پہلے قدم کی بدولت ممکن ہوا۔ یہ ہے وہ جہاز نیشنل ایئر میوزیم میں واشنگٹن میں رکھا گیا، جو ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے یہ دونوں بھائی آرول رائٹ ولبر رائٹ کا کارنامہ ہے، جن کی شب روز محنت کی بدولت یہ کارنامہ معرض وجود میں آیا۔ ناممکن سے ممکن کا سفر۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتایا گیا تھا، آپ عملی کتاب پر وہ الفاظ موجود ہیں، وہاں سے دیکھ کر فیروز اللغات سے تلاش کر کے آپ ان الفاظ کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض بچوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ سر ہمارے پاس فیروز اللغات نہیں ہے، دیکھنے میں دشواری ہے۔ طریقہ کار میں بتایا گیا تھا، بہتر تو یہ فیروز اللغات سے تلاش کریں۔ اگر پھر بھی دشواری ہو آپ کو تو بیٹا اس درسی کتاب کے آخر میں یہی مشکل الفاظ ان کے معنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے دیکھ کر آپ اپنی نوٹ بک پر لکھ لیجئے۔ جی بیٹا آج کی ڈائری نوٹ کر لی۔ سبق ناممکن سے ممکن کا سفر کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں۔ یہ آج کی ڈائری ہے، امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق از خود مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔